الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 سے onward۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ سورۃ آل عمران کا یہ آخری حصہ کافی سارا چوتھے سپارے کا جو ہے تقریباً یہ 3 پاؤ جو ہیں وہ اسی پر مشتمل ہیں، یا 2 پاؤ یا آدھا سپارہ تقریباً، کہ غزوہ احد میں جو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہار دی اور ان کے 70 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری کریں گے اور ایمان سے بھرپور رہیں گے، یعنی مکمل طور پر ایمان اور یقین کی دولت سے اپنے آپ کو منور رکھیں گے، تو کامیابی ان کے ہمیشہ قدم چومتی رہے گی۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے پہلو تہی کریں گے، سستی کریں گے، روگردانی کریں گے، تو پھر اس طرح کی مشکلات کا ان کو سامنا رہے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا کہ جب تم اللہ کے حکم سے، اس کی عنایت سے، اس کی عطا سے تم دشمنوں کو جو تم سے لڑنے آئے تھے قتل کر رہے تھے اور بے دریغ قتل کر رہے تھے، کہ وہ 3000 کا لشکر تم 300 سے بھاگنے پر مجبور ہوا اور اپنا سامان، اپنا چیزیں جو ہے وہ پھینک کر چھوڑ کر وہ جا رہے تھے اور تم ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ لیکن یہ سارا کچھ تو اس وقت تھا جب تک تم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس جنگ میں حصہ لیا اور اس میں اسی طرح سے ڈٹے رہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ لیکن حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، لیکن جو ہی تم نے باہمی مناقشت اختیار کی، باہمی تم تنازع کا شکار ہو گئے، اور یہ خصوصاً اس طرف اشارہ ہے کہ جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں، سربراہی میں، جو 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی درے پر کھڑا ہوا تھا، اور ان میں سے 35 جو صحابہ تھے وہ چلے گئے اور باقی 15 صرف حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے، اور ان 35 نے یہ کہا کہ جناب اب تو یہاں ضرورت نہیں ہے کھڑے رہنے کی، اس لیے کہ جنگ جیتی جا چکی ہے اور باقی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ سامان جمع کر رہے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو اب جو ہے یہاں پہ ٹھہرنا کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ حکم یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تا حکم ثانی تم یہیں رہو گے، دوسرا تمہیں کوئی حکم ملتا ہے تو تم نے یہاں سے ہلنا ہے، ادروائز تم نے بالکل یہیں ٹکے رہنا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی ایک سوچ کا استعمال کیا اور 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، 15 وہاں سے نکل گئے اور 15 وہیں کھڑے رہے اور 35 نکل گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان 15 بندوں کا وہاں پہ ٹھہرنا اس دستے کے لیے کہ جو خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے بہت زیادہ یعنی بارش برسا دی، پتھروں کی، تیروں کی، تلواروں کی، برچھوں کی، تو یہ 15 بندے بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ،
تم نے اختلاف کیا اس معاملے کے اندر، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی۔ بڑے کھلے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں واضح طور پہ سختی کے ساتھ حکم دیا تھا نہیں ہلنا یہاں سے، یہیں ٹک رہنا ہے، تو تم اس چیز کی طرف بھاگ نکلے جو تمہیں پسند تھی، یعنی مال غنیمت۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی نعوذ باللہ اس لالچ کے لیے یہاں آئے تھے، یا یہ مقصد تھا کہ جو مال غنیمت کو جو ہے وہ وہاں سے جتنا اٹھا لے گا تو اس کا ہوگا، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو غزوہ بدر ہوا ہے جس کا تذکرہ 9ویں سپارے کی سورت آل عمران سورت انفال میں ہے، اس میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اس میں مال غنیمت کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے حکم دے دیا کہ جنگ کے اندر جب کوئی مال ملتا ہے تو اس مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کے حصے اللہ نے خود سے مقرر کر دیے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا۔ لہٰذا یہ یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی صحابہ کرام جو ہیں، جیسے کئی لوگ لکھ دیتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کے اس میں جو ہے وہ لالچ میں نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ نکل پڑے تھے، تو جو جتنا، ایسا تو تھا نہیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ مال آ گیا تو وہ اسی کا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ مال غنیمت اکٹھا سارے لوگ کرتے تھے، اس کو جمع کیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کا خمس نکال کے باقی ان کے اندر تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کم یا کسی کو زیادہ، یا جس کے پاس جتنا زیادہ آ گیا یا جتنے زیادہ قبضہ کر لیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ایک الگ چیز ہے کہ ظاہر ہے وہ کفار جو ہے اپنا مال چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اب یہ سارے یہاں پہ انہوں نے یہی سوچا کہ ہم اگر یہاں ٹھہریں گے تو اس کا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دشمن بھاگ چکے ہیں اور اب ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو باقی لوگ کر رہے ہیں، یعنی مال غنیمت اکٹھا کرنا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہ رہے تھے اور کچھ لوگ آخرت چاہ رہے تھے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ دو دھڑے جو جہاں پہ ہوئے تھے، 35 ادھر چلے گئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، 15 یہاں پہ کھڑ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو کچھ بھی ہو جائے یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حکم نہیں فرمائیں گے یہاں سے جانے کا، تو ہم جو ہے یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا، یعنی وہی لوگ جو تمہارے سامنے سے بھاگے چلے جا رہے تھے، تم سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اپنا مال چھوڑ کے جا رہے تھے، اب یہ ہوا کہ وہی تمہارے اوپر چڑھا۔ اور ایسا کیوں ہوا کہ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ابتلا میں مبتلا کرے، آزمائش میں ڈالے، تمہارا امتحان لے۔ مطلب یہ تھا کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو فرما برداری ہے اس میں اپنا عمل دخل والا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم نے مکمل طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، جو حکم تمہیں دے دیا جائے اس کے اندر اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ قرآن و حدیث کے اندر جو بھی احکامات ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر اپنے یعنی ثواب دیدی اختیارات بندے کے نہیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین عقل پہ ہوتا تو یہ جو ہم موضوع پہ مسح کرتے ہیں یہ یعنی پاؤں کے نچلے والے حصے سے ہم مسح کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم جب مسح کرتے ہیں تو پاؤں کے اوپر والے حصے سے کرتے ہیں۔ تو دین کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، سیکرٹس ہیں، لہٰذا وہ جو حکم ہمیں دیا جاتا ہے اس کے اندر اپنی ثواب دیدی اختیارات یا عقل یا سوچ اس کو داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون ہے، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ خواتین کو جو پیریڈز آتے ہیں، حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، ان دنوں میں جو ہے وہ نمازیں معاف ہیں اور روزے جو ہیں ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، تو ایسا کیوں؟ اب عقل جو ہے وہ کسی حد تک بندہ اگر استعمال کرے تو یہ ہے کہ جی نمازیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، 5 نمازیں ہیں ایک دن میں، تو اتنے دن اگر 10 دن ہوں تو وہ تو کیسے جو ہے اس کو وہ قضا کر سکے گی، تو یہ اور روزے جو ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، 30 روزے ہوتے ہیں، مطلب 30 روزوں میں اگر 10 روزے میں اگر وہ ناپاک ہوتی ہے تو وہ بعد میں پورے سال میں جو ہے وہ 10 روزے کور کر سکتی ہے، تو یہ آسانی ہے۔ انہوں نے لیکن جو جواب دیا وہ وہی اس آیت کے مطابق کہ دین جو ہے اس کو ہم نے
اپنی سوچوں سے نہیں وہ کرنا کہ یہ دین، جیسے آج ہم کہتے ٹھیک ہے جی روزوں کا یہ فائدہ ہے، نماز کا یہ فائدہ ہے، وہ اپنی جگہ فائدے ہے، اس لیے کہ ہمارے خالق نے ہمارے لیے جو کچھ بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یعنی دنیا میں بھی ہمارا اس میں فائدہ ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ نماز میں یہ بیماریوں کا علاج ہے، روزے میں ان بیماریوں کا علاج ہے، لیکن کیا مطلب کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم روزہ نہ رکھیں یا ہم نماز نہ پڑھیں۔ ہمارے کریٹر نے، ہمارے خالق نے ہمارے لیے جو کچھ حکم دیا ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں کینسر کی ایک الگ دوا ہے، پین کی ایک الگ دوا ہے، اور کسی بیماری کی الگ دوا ہے، اب وہ ڈاکٹر بتاتا ہے بیماری کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ اب ہم اس کو کہیں کہ یہ کیوں دیا یا وہ کیوں دیا، اس لیے کہ اس نے ایک علم حاصل کیا ہے۔ ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ جی یہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا فلاں فلاں، یہ کچھ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس علم کی بنا پہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ خالق ہے ہمارا، ہمیں پیدا اس نے کیا ہے، ہماری ضرورت کی تمام تر جو بھی یعنی بنیادی ضرورتیں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے اس نے وہی کچھ ہمیں حکم دیا ہے۔ بہرحال تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی حکم دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ تم مت کہو کہ جی نمازیں تو جو ہے وہ معاف ہیں تو روزے کیوں نہیں معاف ہیں پیریڈز کے اندر خواتین کو، تو اس میں لمبا چوڑا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس سے بہتر اور علم کس کا ہو۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے، جانتے ہو اس سوال کا جواب، جانتے ہو میری امت کا مسکین شخص کون ہے، تو صحابہ کرام جانتے ہوئے بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے وہی بہتر جانتے ہیں نا، ہم کچھ جانتے بھی ہیں تو تھوڑا جانتے ہیں، بہتر تو وہی جانتے ہیں، سب کچھ وہی جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے کہ یہ حکم ہے، یہ بہتری ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں بتاتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اس میں یہ تو ضرور ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ تم ایک طرح سے ہار گئے، تمہارے 70 لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس میں بھی تمہارے لیے ایک امتحان تھا۔ کیوں امتحان یہ تھا، بلکہ آگے ڈیٹیل بھی آ رہی ہے کہ اس میں جو سچے سچے لوگ تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کر رہے تھے، ان کے جسم، ان کے ہاتھ چھلنی ہو رہے تھے، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ ہر آنے والی تلوار، تیر، برچھی، پتھر کو وہ اپنے اوپر جھیر رہے تھے، اپنی آنکھوں پر، اپنے منہ پر، سر پر، جان پر، ہاتھوں پر، اس کو جو ہے وہ روک رہے تھے۔ یہ دکھانا تھا کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی تھے کہ 300 بندے الگ ہو گئے منافقین میں سے، اور باقی کچھ رہ گئے، تو وہ بھی ان میں اگر کوئی تھے تو ان کا بھی تذکرہ جیسا کہ آگے آنے والا ہے کہ وہ بھی طرح طرح کی باتیں بناتے رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن تم سے اگر اس معاملے میں جو غلطی ہوئی تھی نا کہ تم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، 15 بندے وہاں سے چون کے چلے گئے، گو کہ ان کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن بہرحال اس میں تو غلطی تھی کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ وہیں ٹھہرے رہتے اور وہاں سے قطعاً ان کو ہلنے کی اجازت نہیں تھی، تو لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے واللہ ذو فضل علیم، اس لیے کہ اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے مومن۔ یہ ایک قرآن مجید کے اندر ہمیں بار بار چیز ملتی ہے، اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب بندہ اخلاص نیت سے اللہ کے سامنے کتنے بھی گناہ ہو، کتنے بھی بڑے گناہ ہو، لیکن سچے دل سے جب بندہ نادم ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الندامۃ توبہ، یعنی ندامت جو ہے یہ توبہ ہے، یعنی اصل جو توبہ ہے وہ ندامت ہے، جس کو ہم اردو میں شرمندگی کہتے ہیں، یعنی احساس ندامت، احساس زیاں، غلط ہو گیا مجھ سے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور ادھر ابلیس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ابلیس کیا کہتا ہے
کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور آدم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو بہت بڑا نقصان اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور اس کا تذکرہ کیا باقاعدہ بار بار. اللہ نے بار بار کہ میں نے ان کی توبہ قبول کی، میں نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. فتلقى آدم من ربه، بار بار اس کا اللہ نے تذکرہ کیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندے سے اگر غلطی ہو جائے، ایک نہیں 100 1000 کروڑ جو بھی ہو جائے، بڑے گناہ ہو جائے، لیکن اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے. کبھی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو شیطان کی طرح. یہ شیطان کا طریقہ ہے. اچھا، شیطان کے طریقوں کو بھی اللہ نے قرآن میں بار بار تذکرہ فرمایا ہے. کیوں؟ کہ دیکھ لو شیطان ایسا ہوتا ہے. اور شیطان کے ساتھ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اپنے منصب نبوت پر فائز ہیں، اور جو اللہ نے ان کا مرتبہ اور مقام رکھا وہ اسی طرح سے قائم دائم ہے. اور ابلیس جو جنت میں ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا لعنت ہے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ میں تو انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ کو یہ نہیں کہنے لگا کہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا. مطلب کیا ہے؟ میں تو اس سے بڑی ہوں، یہ مٹی کا پتلا جو ہے یہ میرے سامنے اس کی کیا ہے؟ استغفر اللہ. تو یہ تکبر ہے، بڑائی ہے. بارہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ ذو فضل علی المؤمنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر بڑا فضل فرماتا ہے، مہربانی فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. جب تم لوگ اس جنگ کے دوران منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، اللہ کے رسول کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، واپس مڑ ہی نہیں رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے کہ ادھر آؤ. فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، اللہ نے تمہارے اوپر غم کے اوپر غم ڈالا کہ جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے. تم تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ تم نے جنگ جیت لی، تم اب سامان اکٹھا کر رہے تھے، دشمن کا چھوڑا ہوا، تو اب یہ خوشی غم میں بدل گئی. تمہارے کتنے 70 بندے شہید ہو گئے، اور باقی جو ہیں کتنے شدید زخمی ہو گئے، اور کایا بالکل پلٹ گئی. تو یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ تم جب غلطی کرو گے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری نہیں کرو گے نا، تو یہ سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنی مرضی کرو، ادھر سے کچھ چیزیں جو ہے قرآن حدیث کی لے لو، اور باقی جو ہے نہیں یہ تو آج کا دور ہے تو اس میں یہ ہے تو فلاں ہے. پھر ایسے کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسے کرے. یعنی یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہے ایک لحاظ سے، وہ صحابہ اکرام ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جو آج ہمارے معاملات ہیں، کہ ہم لوگ دین کی صرف چند چیزوں کو جو ہمارے لیے بس چلو جی دکھنا چاہیے کہ مسلمان ہیں، باقی چیزیں دین والی کچھ نہیں ہیں، اور پھر بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہوگا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اسی کو ہمارے علماء نے یہاں پر ڈیفائن کرتے ہوئے اس کی 2 کیٹیگری بنائی، اعتقادی منافق اور عملی منافق. بہرحال اعتقادی منافق تو اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے کہ نہیں ہے، لیکن عملی منافقت کی تو بھرمار ہے نا 2 بلین مسلمانوں کے اندر، کہ عمل سے جو ہے وہ
مسلمان جو ہے وہ بالکل عاری ہو چکا ہے، وہ جناب 100 ہیلے بہانے اس کے پاس ہیں کہ جناب دین پر عمل کرنا تو بہت مشکل کام ہے، دیکھیں ابھی تو یہ ہے تو وہ ہے فلاں ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ پھر ہوگی تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور پھر حرج ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کہ اللہ نے جو تمہیں مصیبت میں ڈالا ہے نا اس لیے ڈالا ہے کہ ایک تو تمہیں پتہ چل جائے کہ جب تم غلطی کرو گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لہٰذا سیدھے ہو جاؤ، جو چیز جیسے بتائی جائے اس کو اسی طرح سے کرو، اپنی منمانی مت کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ تم اس بات پر بھی حزن اور ملال یا غم مت کرو کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، مطلب اگر کوئی چیز تمہیں اللہ نے دی ہے نا اور بعد میں لے لی ہے تو اس کے اوپر غم نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی ہے، یہ اسی طرح سے زندگی ہے جیسے انسان ہے اور پھر نہیں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر ہمارے پاس ہیں ہم ایک وقت آئے گا نہیں ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی لیکن بہرحال ہم نہیں ہوں گے، یا اس طرح سے یہ چیزیں بعض دفعہ ہوتی ہیں بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں، یعنی بعض دفعہ انسان کو کوئی خوشی مل جاتی ہے، کبھی غمی مل جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے کبھی کوئی مسئلہ ہے، تو یہ سسٹم ایسے ہی رہے گا۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک سچے سچے مسلمان کے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک نرم و نازک سی شاخ ہوتی ہے نا تو ہوائیں اس کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر کرتی رہتی ہیں، تو آخر آ کے موت جو ہے اس کا قصہ تمام کر دیتی ہے، یعنی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر جو آتی ہیں نا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور پھر جب مسلمان بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ ایسا بچا نہیں ہوتا جس کی سزا اس کو دنیا میں نہ ملی ہو، اور اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب مصیبت میں گرتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کو موت یاد آتی ہے، اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، وہیں طور وہ توبہ کرتا ہے، آخرت کا سوچتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، سیدھا کھڑا رہتا ہے، وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، یہی حال اس منافق کا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں آتی، وہ کبھی بھی کسی مصیبت میں مبتلا پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، اس صنوبر کے درخت کی طرح کہ جس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، کتنی بھی آندھی طوفان آئے، ہاں بس جب اس کو گرنا ہوتا ہے نا تو کڑاک سے گرتا ہے اور نیچے جا گرتا ہے، بالکل کٹ جاتا ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی ادھر جائے اور کبھی ادھر جائے نرم و نازک شاخ کی طرح، بلکہ وہ کٹ کے گرتا ہے، کڑاک سے گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال ایک منافق کی فرمایا کہ منافق جو ہے وہ بڑا تندرست توانا شادمانی میں خوشی میں بھرپور رہتا ہے ساری زندگی، بس موت آئی اس کو لے گئی اور پورا گناہوں کا بوجھ لے کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں جی ہمارے اوپر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، ہم بیچارے تو غریب بھی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم بیمار رہتے ہیں، ہمارے بچے بیمار رہتے ہیں، ہم تو بھوکے ہیں فلاں۔ ایسا نہیں ہے، بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں، ہمارے واعظین نے دین لوگوں تک پہنچایا نہیں، ہم لوگوں نے خود دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو یہ ہے بیسک وجہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ جو میں تمہیں دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں وہ اس لیے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ جیسے ایک باپ اگر کسی اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ون ویلنگ کر رہا ہے موٹر سائیکل پہ، تو باپ کو نہیں پتا کہ یہ ابھی تو بچا ہوا ہے لیکن یہ جب گرے گا تو بچے گا نہیں۔ ہمارے محلے کی بات ہے، ماشاءاللہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، ان کے پاس اس بڑا قیمتی قسم کا موٹر سائیکل تھا اور اسی ہربنس پورا پل کے سے جا کے ٹکرایا، وہ رات کو کہیں تیزی سے اسے موٹر سائیکل چلایا اور وہ ادھر ہی موت واقع میں 28 سال لڑکی کی عمر تھی،
وہ بیسک وجہ نہیں تھی کہ نارملی کوئی تھا موٹر سائیکل، نہ موٹر سائیکل نارمل تھا، نہ اس کی اسپیڈ نارمل تھی، وہی جو اس بڑے وہ موٹر سائیکل بڑے موٹے پہیوں والے، اور وہ جو چلتے ہیں تو کانوں میں جو ہے وہ تھر تھلی مچ جاتی ہے۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ جب بندہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے، جب بندہ بندگی سے، بندہ ہونے سے کچھ زیادہ ہی اڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے باپ جو ہے اپنی اولاد کو غلط کام سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تاکہ یہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے، وہ اس لیے اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں یہاں دنیا میں مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ من یرد اللہ خیرا یصب منہ، اللہ، یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، وہیں طور بندہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، ظلم و ستم سے باز آ جاتا ہے، تکبر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ جب یہ چیز آ گئی تو بندہ سیدھا ہو گیا۔ کیوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤں تمہیں ہر جنتی کیسا ہوتا ہے؟ کہ جنتی وہ شخص ہے جو نرم و نازک، یعنی کہ نرم مزاج ہوتا ہے، تند خو نہیں ہوتا، تانا زنی کرنے والا نہیں، لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا۔ اور جہنمی کون ہوتا ہے؟ جو تند خو ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے والا ہوتا ہے، تکبر کرنے والا، بڑائی مارنے والا۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے اوپر یہ جو مصیبتیں ڈال دی تھیں اور اس طرح سے ان کے 70 بندے شہید ہوئے تھے، اس پوری کو اللہ نے کلیئر بھی کر دیا کہ دیکھ لو یہ تمہاری اس میں بہتری تھی، آزمائش تھی، تمہیں سبق سکھانا مقصود تھا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دینا بھی مقصود تھا کہ تم لوگ اگر چاہتے ہو نا اللہ اور اس کے رسول کے مکمل فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے طریقہ، غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کبھی بھی ڈٹو نہیں یا اس کو چھپاؤ نہیں منافقوں کی طرح سے، اور اپنی آپ کو ڈیفینڈ نہ کرو کہ تم نے نہیں ٹھیک کیا وہ کیا، نہیں، مان جاؤ غلطی کو، سیدھے ہو جاؤ، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ ولا ما اصابکم، جو بھی مصیبت آ جائے تو بس اس پر غم نہیں کرنا ہے، ہاں وہ تمہاری بہتری کے لیے آتی ہے، اس میں معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، تم اندر سے اگر سیدھے ہوئے نا تو بس معاملہ درست ہے، صاف ہے۔ اگر تم نے کوئی غلط سلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو یہ سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ اپنا اسلام جتانے کے لیے قسمیں کھاتے تھے، پوری سورت توبہ اسی بات پہ بھری ہوئی ہے، وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے آتے کہتے تھے نہیں جی اللہ کی قسم تو سب مسلمان ہیں، ہمارے اندر تو کوئی ایسی شک والی بات نہیں۔ تو دین کا جو معاملہ ہے وہ بڑا نازک ہے، بڑا سینسٹیو ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، وہ باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ